دریا چناب میں سیلاب سے ملتان میں کٹاؤ کے باعث متعدد بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ متاثرین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ دریا ستلج بھاول نگر کے دریائی علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ شکر گڑھ سے سیلاب تو گزر گیا، لیکن تباہی کی نشانیاں چھوڑ گیا ہے۔ جھنگ میں دریا چناب میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دیپال پور دریا ستلج میں سیلاب سے کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ سیلاب کی کیا تفصیلات ہیں؟ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملتان سے ناصر ظہیر، شکر گڑھ سے رانا اشتیاق، بھاول نگر سے ہمیں جوائن کیا ہے سید افتخار حسین نے، جبکہ جھنگ سے وحید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیپال پور سے بھی ہمارے ساتھ نیاز احمد اس وقت موجود ہیں۔ سب سے پہلے بڑھیں گے ملتان کی جانب اور ناصر ظہیر سے ملتان کی صورتحال جانیں گے۔ ملتان کی کیا صورتحال ہے؟ ناصر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دریا چناب کے اندر ملتان میں جو ہے اس دریا چناب کا کٹاؤ اور دریا چناب کے جو دریائی بیلٹ ہے اور بیٹ کے جو علاقے ہیں وہ شدید متاثر ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، جبکہ یہی بتایا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے بڑا ریلا جو ہے وہ کل یا پرسوں کسی بھی وقت جو ہے وہ ملتان کے مقام کے اوپر پہنچے گا۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے جن کو کیمپ مل چکے ہیں وہ کیمپ کے اندر موجود ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کھلے آسمان تلے اور اس ہوس کے موسم میں، گرمی کے موسم میں جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ جی آپ بتائیے گا کہ کیا آپ یہاں پر کب سے آئی ہوئی ہیں اور کس قسم کی سہولیات آپ کو مل رہی ہیں؟ پرسوں کے آئے میں ہم دھوپ میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں دے رہے، نہ دودھ دے رہے بچوں کو، نہ میں پانی پلا رہی ہوں کب سے۔ بچوں کو دھونے کے لیے واش روم جائیں، کہاں جائیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے دھوپ میں، پرسوں سے بیٹھے ہوئے ہم تو۔ بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے کیمپس جو لگے ہوئے ہیں، کیمپس کے علاوہ بھی دیکھ سکتے ہیں خواتین بچوں کی جو ہے وہ بڑی تعداد جو ہے یہاں پر کھلے آسمان تلے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہی شکوہ ہے ان کو پراپر جو ہے وہ کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، اور جو پہلے سے ہی متاثرین ہیں اب ان کی مشکلات جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ملتان سے ناصر ظہیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے شکر گڑھ کا، جہاں پر رانا اشتیاق اس وقت موجود ہیں۔ رانا، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ سیلاب تو گزر گیا لیکن اپنی نشانیاں چھوڑ گیا ہے، کیا کہنا ہے متاثرین کا؟ شکر گڑھ، کرتارپور اور گردنوا میں جو سینکڑوں دیہات ہیں وہ پانی کی زد میں آ چکے ہیں۔ کوڑ نانا کے مقام پر ٹڈوال، بھاروال، جودے، بھیکو چک، بارہ منگا، سکڑنگیاں، کوٹلے اور فتح پور افغانہ، ان گاؤں کو جو زمینی رابطے ہیں شکر گڑھ نورکوٹ سے وہ بالکل منقطع ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ شہری متاثرین بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی اعلیٰ حکام سے درخواست کر رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہاں نوٹس لیں، آئیں اور دیکھیں، ہماری سینکڑوں ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ تو ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل کر رہے ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہاں پر پہنچ کر جو ہمارے عارضی جو راستے ہیں ان کو بہتر کیا جائے، تاکہ جو ہماری مشکلات میں کمی آ سکے، تاکہ جو ہماری زندگی ہے جو بہتر ہو سکے۔ جی اب آپ کو بھاول نگر لیے چلیں گے، جہاں پر افتخار حسین اس وقت موجود ہیں۔ افتخار، کیا سچویشن ہے، بتائیے گا وہاں پر۔ جی ہاں بالکل، بھارت کی ابھی دہشت گردی جاری ہے، ان کی طرف سے مسلسل دریائے ستلج میں پانی چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہاول نگر کا دریائی بیلٹ بھی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہے۔ یہاں کے 20 دیہات ہیں جن کا زمینی رابطہ شہر سے کٹ چکا ہے، لوگ محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کسی قسم کا کوئی ریلیف فراہم نہیں کر رہی، نہ ہی ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیزیں جو ہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ان علاقوں کا انخلاء ضروری ہے، ان کو خالی کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 18 ریلیف کیمپ بہاول نگر میں قائم کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے ادویات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، اور لوگوں کے جو جانور ہیں ان کے لیے چارہ بھی موجود ہے، تو فوری طور پہ لوگ ریلیف کیمپوں میں آئیں۔ دوسری جانب اگر ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے 14 بوٹنگ پوائنٹ قائم ہے، جہاں سے لوگوں کو ریلیف کیا جا رہا ہے اور محفوظ مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ افتخار حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے جھنگ کا، جہاں پر ہمارے نمائندے وحید ملک اس وقت موجود ہیں۔ وحید، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں؟ جی بالکل، جھنگ میں دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کو 4 روز گزر گئے ہیں، مگر سیلابی صورتحال میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ پانی کی سطح مسلسل بلند رہنے کے باعث نشیبی علاقے بدستور زیر آب ہیں، جبکہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ دیہات سے انخلاء کا عمل جاری ہے اور سینکڑوں خاندان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ریسکیو 122 اور دیگر ادارے کشتی اور ہیوی مشینری کی مدد سے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، تاہم سیلابی ریلے کے باعث نقل و حمل میں مشکلات درپیش ہیں۔ اگر بات کی جائے تریمو بیراج پر پانی کی آمد کی تو یہاں
यहाँ पर पानी की आमद 5.5 लाख क्यूसेक है। सैलाबी पानी खेतों और फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है, जिसके सबब किसानों को शदीद माली नुकसान का खदशा है। दूसरी जानब कई अहम शहरात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। ज़िले हुकाम का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ खुराक, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने का अमल भी जारी है। ताहम मुतासरीन का शिकवा है कि इमदाद इनके ज़रूरियात के मुकाबले में नाकाफ़ी है। माहिरीन के मुताबिक अगले चंद रोज़ तक पानी की सतह में कमी ना आई तो मुतासरा इलाकों की मुश्किलात में मजीद बढ़ सकती हैं। दीपालपुर की बात करेंगे, नियाज अहमद हमें अपडेट करेंगे। नियाज बताइएगा, क्या सूरत हाल है? सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है और मुतासरीन क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के मुकाम अटारी नासरके में, जहाँ पर भारत की जानब से मुसलसल जो है वो आबी जारियत की वजह से यहाँ पर जो है वो ज़मींदारों की खड़ी फसलें और उनके माल मवेशी जो हैं वो सैलाब की नज़र हो गए हैं। यहाँ पर अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार है। इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, हम से जानते हैं इस सैलाब की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। साडा दरिया ने बड़ा नुकसान कर दिता, साड़ियाँ फसलां, साडे दाई मकई, साडा माल, असी आप साढ़े तक कोई शह नहीं आती भी। असी भुखे, साडा डंगर भुखे, जे कोई असी बेड़े लवाने तो 500 रुपया डंगर का मंगते ने, आते तां लियावांदे दोनों पार। असी इत्थे डुबे खले हाँ, बिल्कुल आ वेखो कितना कितना पानी है। तासरीन से जब इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर इंतज़ामिया आती है, वो अटारी के मुकाम से जो है वो वापस सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद होती है और वापस चली जाती है। कि यहाँ पर जो प्राइवेट बेड़ा है वो फ़ी जो है भैंस का 500 रुपये वसूल कर रहा है। ये भी सरासर हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, इसका भी नोट्स लिया जाए। जी।